when your purpose is lost, تو برین ایک ڈیفالٹ آٹو پائلٹ موڈ میں چلا جاتا ہے. اس میں تو مختلف گروپس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, ایک ہی شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ صحیح راستے پر ہوتا ہے, ادروائز وہ فاسقوں میں ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, قرآن از ڈسکرائبنگ ٹو ورژنز آف یو. میں جو کہتا تھا نا اپنی کلاسز کے شروع میں کہ میں بت توڑوں گا, تو وہ قرآن ہمارے وہ بت توڑ ہے, اینکرز کو, آئیڈینٹیٹیز کو کولیپس کر رہا ہے. جتنے بھی گریٹس گزرے ہیں, محمد علی تھا, یہ میسی ہے, یہ رونالڈو ہے, یا فلانا ہے, آپ ان سب میں ایک چیز کامن کہیں دیکھیں گے, تزکیہ نفس. عثمان بھائی کا یہی سوال تھا کہ تزکیہ نفس کرنے کے طریقے کیا ہیں. ایک تو وہی ہے نا کہ ہم کیا تنہائی میں بیٹھ جائیں. نہیں علی بھائی, میں تو سننے میں تو مگن ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علماء بھی اگر یہ کہیں گے تو پھر ہم کیا بولیں گے عثمان بھائی. کیونکہ جب آپ کا رشتہ رب سے ٹوٹتا ہے نا, تو آپ سب کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جو رب کا نہیں ہے وہ سب کا ہے, اور جو سب کا ہے وہ رب کا نہیں ہو سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا. انہوں نے کہا ہم آپ کے سورج اور چاند ہاتھوں پہ لا کے رکھ دیں, جس عورت سے کہیں ہم شادی کرا دیں, آپ کو ہم لیڈر بنا دیں, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ نے قرآن میں بھی وہ بتا دیا, قل یا ایھا الکافرون. جی شادیہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے؟ جی سر, I would like to add to this. جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہوا معکم این کنتم, کہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو. So he is with you everywhere and all the time. اور اسی سے جو قرآن شریف میں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور to go with that concept, that's how we develop the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, that he is with us all the time. بے شک. اور جس اس کے ساتھ جو پھر حضوری آ جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہی بات ہو رہی ہے, اٹ از اباؤٹ بینگ اویئر کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں, رائٹ. میں یہاں پر ایک سینٹینس ایڈ کرنا چاہوں گا, اینڈ اس کے بعد میں چاہوں گا عثمان بھائی آپ کا اور ڈاکٹر صاحب اس کو مزید کیجیے گا. از قرآن ڈسکرائبنگ ٹو گروپس ان آیت نمبر 19؟ کیا قرآن دو مختلف لوگوں کی بات کر رہا ہے؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے. از قرآن ٹاکنگ اباؤٹ ٹو ڈفرنٹ پیپل, ٹو ڈفرنٹ گروپس آف پیپل؟ جی نایاب. Sir, I won't say any groups, but yes, the word fasiqun needs attention here. Okay. Fasiqun. Rethink about, نیاب let me rephrase my question. دوبارہ سے سوال سنو. جی. کیا قرآن اس آیت میں دو لوگوں کی بات کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے میرا. نہیں سر. کس کی بات کر رہا ہے؟ صحیح. اسی آیت کی بات ہو رہی ہے, اس آیت کی بات ہو رہی ہے. اس میں تو مختلف گروپس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, ایک ہی شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ صحیح راستے پر ہوتا ہے, ادروائز وہ فاسقوں میں ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, قرآن از ڈسکرائبنگ ٹو ورژنز آف یو. آپ ہی کے دو ورژن بتا رہا ہے, میرے دو ورژن ڈیفائن کر رہا ہے. ایک میرا وہ ورژن ہے جو حزب اللہ کا ورژن ہے, ایک میرا وہ ورژن ہے جو حزب الشیطان کا ورژن ہے. قرآن کسی دو مختلف لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میری بات کر رہا ہے, میرے دو حصوں کی بات کر رہا ہے. اگر میں NLP کے یا نیورو سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو آیت نمبر 18 میٹا کوگنیشن کی بات کر رہی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ. آیت نمبر 19 ہماری آئیڈینٹی کولیپس کر رہا ہے. آپ کو یاد ہے NLP میں جنہوں نے NLP والا کیا ہوا ہے, جنہوں نے نہیں کیا ان کو تو خیال بھی نہیں ہوگا, یا جو کریں گے پتہ چلے گا. ہم اینکر کولیپسنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح قرآن ہمارے وہ اینکر توڑ رہا ہے. میں جو کہتا تھا نا اپنی کلاسز کے شروع میں کہ میں بت توڑوں گا, تو وہ قرآن ہمارے وہ بت توڑ رہا ہے, اینکرز کو, آئیڈینٹیٹیز کو کولیپس کر رہا ہے. اور آیت نمبر 20 میں ہمیں کولیپس سٹیٹ سے نکال کر آؤٹ کم سٹیٹ میں لے کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. ایکشن سٹیٹ, آؤٹ کم سٹیٹ, ریزلٹ سٹیٹ, ٹھیک ہے. قرآن ہمیں یہ نہیں بتا رہا کہ موت کے بعد کیا ہوگا, ہمیں یہ بتا رہا ہے ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے اس وقت. سو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے, ہمارے اندر جو اسٹیٹ اورینٹیشن چل رہی ہے نا, اس کا ذکر کر رہا ہے.
کبھی سوچا ہے اس طرح سے؟ عثمان بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں علی بھائی، میں تو سننے میں تو مگن ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علماء بھی اگر یہ کہیں گے تو پھر ہم کیا بولیں گے عثمان بھائی؟ اللہ اکبر. پتہ جب پرپز لوز ہو جائے نا، when your purpose is lost، تو برین ایک ڈیفالٹ آٹو پائلٹ موڈ میں چلا جاتا ہے. آٹو پائلٹ موڈ پتہ کیا ہے؟ لیک آف اویئرنیس. اینڈ دا فرسٹ تھنگ you really become unaware of is you. ہم اپنے آپ سے ہی، وہ ہے نا بلیا کی جانا میں کون، ٹھیک ہے، اس کو ہم ریئیکٹیو لیونگ یا لمبک ڈومیننس بھی کہتے ہیں. اس کو ہم کوگنیٹو ڈیزوننس بھی سے بھی نام دے سکتے ہیں. اس کو ہم لاس آف کانشیسنس بھی سیلف کانشیسنس بھی کہہ سکتے ہیں. میرے پاس ایک کیس آیا ایک بچے کا، ویری سکسیزفل، ٹھیک ہے، مطلب اس کے ماں باپ نے اس کو پیدائش صحیح نا، آج کل ہمارے یہاں ماں باپ کو یہ ٹرینڈ ہے کہ جی میرا 6 سال کا بچہ، اس نے یہ کر لیا، وہ پروفیسر ننا بن گیا، وہ یہ بن گیا. تو وہ بچہ بڑا سکسیزفل بچہ تھا دنیا کی نظر میں، سوشل میڈیا سے پیسے کما رہا تھا. میں نے اس سے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ کون ہیں؟ اینڈ ہی ہیڈ نو آئیڈیا، ہی واز کلو لیس. اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ہوں کون. میں نے ایک اور آپ کو کیس سناتا ہوں. ایک پاکستان کی ایک پرانی مشہور ایکٹریس تھی، اس کے ساتھ وہ ماشاء اللہ اللہ نے اس کو ہدایت دی، وہ دین پہ آ گئی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ جب آپ پیسے کما رہی تھی، وہ کہتی ہے میں بڑی چھوٹی عمر سے 11-12 سال کی عمر سے میں میڈیا میں آ گئی تھی، اور اچھی ماشاء اللہ اللہ نے اس کو اچھی شکل صورت بھی دی تھی، اچھا اس کی ایبلٹیز بھی، اسکلز بھی دی تھیں، تو بڑی جلدی وہ پیسے اچھے کمانے لگ گئی. تو گھر میں اس نے ایک ہی چیز سیکھی، پیسہ پیسہ پیسہ. کہتی میں صبح جاتی تھی، ڈرامے کرتی تھی، ریکارڈنگز کرتی تھی، شام کو واپس آتی تھی، میں آ کے بستر پہ دھاڑے مار مار کے روتی تھی. میں کون ہوں؟ کیا میں ان کے لیے، گھر والوں کے لیے صرف ایک پیسے کی مشین ہوں؟ میں ہوں کون؟ یہ ہے اللہ کو بھلانا. بائی دا وے، جب آپ اپنے آپ کو بھلاتے ہیں نا، ایسے آپ اللہ کو بھلاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھلاتے ہیں، اللہ آپ کو بھلا دیتے ہیں. کوئی اس میں یہاں تک کوئی اگر کچھ ایڈ کرنا چاہے؟ جی جی حکم کریں. بالکل. مقصد حیات یہ خود شناسی کا جو وہ ہے کہ اس کو ہر وقت میں اللہ پاک کے حوالے سے اویئرنیس ہو. تو اس میں تو ٹھیک ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، صحیح ہونا چاہیے. یہ ہوگی کیسے؟ اس کے لیے ظاہر کچھ ایکسرسائزز ہوں گی، کچھ اعمال ہوں گے، کچھ مشقیں ہوں گی. وہ کیا ہونی چاہیے؟ بہت اچھا بہت اچھا. نتیجہ تو ظاہر یہ ہے کہ بھائی یہ منزل ہے، ادھر تک تو جانا ہے. اب ظاہر یہ منزل ہے اور مشکل ہے، ورنہ تو ہر ایک پہلے سے ہوتا نا. اس کے لیے انسان کو موضوع بنا کر اللہ پاک نے اپنا کلام اتارا، اس کی ہدایت کا رستہ دکھایا اور سب کچھ کیا. تو اس تک جانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا. بے شک بے شک. تو ہمارے اندر نہیں ہوگا بنیادی طور پر. بہت اچھا سوال عثمان بھائی، جزاک اللہ خیر. لاریب آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہو تو پھر میں عثمان بھائی کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، اور ہم کیونکہ اب ہم کلاس ختم ہونے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، تو ہم اس کو اس کی طرف کنکلوژن کی طرف لے کے چلتے ہیں. اوکے، کوئی ایشو نہیں. لاریب آپ ٹائپ کر دو. جی آلین بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تزکیہ نفس، عثمان بھائی کا یہی سوال تھا کہ تزکیہ نفس کرنے کے طریقے کیا ہیں. ایک تو وہی ہے نا کہ ہم کیا تنہائی میں بیٹھ جائیں. میں ایک جملہ NLP میں اگر عثمان بھائی آپ کو یاد ہو، میں کہتا ہوتا ہوں کہ یو آر ناٹ واٹ یو آر واٹ یو تھنک یو آر. اس کی ہمارے پاس بے تحاشا مثالیں موجود ہیں. جتنے بھی گریٹس گزرے ہیں، محمد علی تھا، یہ میسی ہے، یہ رونالڈو ہے، یا فلانا ہے، آپ ان سب میں ایک چیز کامن کہیں دیکھیں گے، چاہے وہ ہار بھی رہے ہوں، کہیں آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم دا گریٹسٹ، آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم دا چیمپئن. ٹھیک ہے. سو تھاٹس آر ناٹ ایکول ٹو ریئلٹی، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ NLP کی ایک پری سپوزیشن ہے، پرسیپشن از ناٹ پروجیکشن. ٹھیک ہے. سو جو ہم پرسیو کرتے، یور پرسیپشن از پروجیکشن، سوری، جو ہم پرسیو کریں گے اپنے بارے میں، وہ کیسے ہوگی؟ اویئرنیس سے. بیکاز اویئرنیس از کنٹرول اینڈ تھاٹ از ناٹ ریئلٹی ایٹ ٹائمس. ٹھیک ہے. ہم ریئیکٹیو ہونے کی بجائے اگر ریفلیکٹیو ہو جائیں تو ہم ہر وقت ذکر الہی کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں.